سب سے پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے بنیادی طور پر کہ عالم کفر سامراجی قوتیں استعمار اور باطل طاغوتی قوتیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ آور کیوں ہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے سامعین ہمیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اگر 1400-1500 سالہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، کفار پہلے دن سے اسلام پہ حملہ آور ہیں۔ جب میرے محبوب علیہ السلام نے کوہ صفا پر پہلی بار کفار کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اسی لمحہ سے عالم کفر نے دین اسلام کے سامنے سازشیں شروع کر دی۔ جب وہ پہلی انگلی ابو لہب نے اٹھائی تھی تو گویا وہ ناموس مصطفیٰ پہ پہلا حملہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام سے ایک وعدہ فرمایا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ محبوب یہ دین مغلوب رہنے کے لیے نہیں اتارا گیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین آپ کو عطا کر کے بھیجا، اور عطا اس لیے کیا ہے کہ یہ باطل ادیان پہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے دین اسلام کا غالب آنا مشرکین کو، منافقین کو، کفار کو ناپسند کیوں نہ ہو۔ تو سامعین محترم، اس ضمانت و وعدہ کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے یہ دین اسلام محبوب کو عطا فرمایا، تو آپ دیکھیں کہ بڑے کم وقت میں دین اسلام پوری دنیا پہ غالب آیا، لیکن دین اسلام کا غالب آنا کفار کو کبھی بھی بھاتا نہیں تھا۔ کفار نے مجتمع ہو کر پھر بارہا مسلمانوں پر، مسلمانوں کی اقدار پر، مسلمانوں کی ثقافت پر، مسلمانوں کی بنیادوں پہ حملہ کیا ہے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی بار مسلمان ظاہراً مغلوب بھی ہوئے۔ مسلمانوں سے ریاستیں چھینی گئیں، مسلمانوں سے ممالک چھینے گئے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ظاہری قوتیں مسلمانوں سے چھینی گئیں، نہ ظاہری ریاست رہی، نہ مملکت رہی، نہ ہتھیار رہا، نہ اسلحہ رہا۔ اس کے باوجود تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان زیادہ وقت کے لیے مغلوب نہیں رہا۔ ریاستیں چھینے جانے کے باوجود مسلمانوں نے جلد ہی سر اٹھایا اور پھر غالب آئے۔ جب بار بار مسلمان غالب آتے رہے تو کفار نے یہ سوچا کہ ان مسلمانوں سے تو ہم نے ممالک چھینے تھے، ریاستیں چھینی تھیں، نسل کشی بھی کی تھی، ظاہری دنیا کے سارے اسباب ان سے لوٹ لیے تھے،
اس کے باوجود بڑے کم عرصے کے بعد یہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت کیا ہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کی اصل قوت یہ دنیا کا اسلحہ تو نہیں ہے، اگر دنیا کا اسلحہ ان کی قوت ہوتا وہ تو ہم نے لے لیا تھا۔ تو اس پر انہوں نے ریسرچرز لگائے، محققین کو یہ ٹاسک دیے، ان کے ریسرچرز نے آ کے مسلمانوں میں یہ جانچنا شروع کیا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت کیا ہے۔ تو آخر وہ کفار اس نتیجے پر پہنچ گئے اور یہ جان گئے کہ مسلمان کی اصل طاقت دنیا کا ایٹم نہیں ہے۔ وہ یہ جان گئے کہ مسلمان کی اصل قوت دنیا کی ریاستیں نہیں ہیں، مسلمان کی اصل طاقت دنیا کا معیار اور دنیا کا مال نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی اصل قوت ان کے دلوں میں چھپا جذبہ محبت مصطفیٰ ہے۔ وہ یہ نقطہ جان گئے کہ مسلمان جو بار بار سر اٹھاتے رہے وہ دنیا کے اسلحہ کی قوت سے نہیں، مسلمان جو بار بار اٹھتے رہے ہیں یہ محبت مصطفیٰ کی قوت سے اٹھتے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمان جب تک تاجدار کائنات کے ساتھ حبی تعلق رکھتے ہیں، جب امام الانبیاء کے ساتھ والہانہ اور عاشقانہ تعلق رکھتے ہیں، تب تک مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو سامعین محترم، جس دن سے وہ یہ نقطہ سمجھ گئے، جان گئے، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب حملہ دیگر محاذوں پر نہیں ہوگا، اب حملہ سارے کا سارا معاذ اللہ ناموس رسالت پر ہوگا۔ سامعین محترم، یہی نقطہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھا کے گئے کہ کفار جب یہ سمجھ گئے تو اب حملہ آور کیوں ہوئے، اور وہ آپس میں یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ سامعین محترم، باطل طاغوتی قوتیں یہ جان گئیں کہ یہ مسلمان بھوک سہ سکتا ہے، پیاس سہ سکتا ہے، معاشی پابندیاں برداشت کر سکتا ہے، دنیا کی تمام پریشانیاں برداشت کر سکتا ہے، لیکن ناموس مصطفیٰ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان کے سارے حملے اب ناموس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہو گئے۔ پھر سامعین اگر موجودہ حالات کو دیکھیں تو پیچھے کم و بیش کوئی 18 سے 20 سال پیچھے دیکھے، یہ عرصہ تو ہماری اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد مختلف ممالک سے اس بدبختی کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی ڈنمارک میں تاجدار کائنات کے ناموس پہ حملہ ہوتا ہے،
پھر ہالینڈ سے یہی بدبختی کا اظہار ہوتا ہے، پھر فرانس ہے، اور اب تو یہ بدبختی پھیلتی پھیلتی ہمارے قریب آ گئی۔ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ عمل اتفاقی ہیں؟ سامعین، نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہوا سو ہو گیا، یہ پری پلانڈ ہے۔ اور وہ آقا علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کر کے آقا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ تاجدار کائنات کی چاہت کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ بدبخت ہمارے نبی کے ساتھ جو ہمارا والہانہ رشتہ ہے اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم باطل طاغوتی قوتوں کو، سامراج کو، عالم کفر کو، ڈنمارک سے لے کر انڈیا تک کے تمام بدبختوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ تک باقی ہے، اس لمحے تک تم ہماری جان سے تاجدار کائنات کی محبت کو جدا نہیں کر سکتے۔